بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے مولا امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس انداز سے اللہ کی عظمت بیان کرنے کا ثواب جس انداز سے خود اللہ نے اپنی عظمت بیان کی ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، زرارہ روایت ہے زرارہ سے، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی ہر شب و روز 3 دفعہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو جو شخص اللہ کی عظمت کا بیان اسی انداز سے کرے جس انداز سے اللہ خود اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے، تو پھر اگر وہ بدبختی کی حالت میں ہوگا تو اللہ اسے سعادت مندی کی طرف پھیر دے گا۔ یعنی زرارہ نے عرض کی، یہ عظمت کا بیان کس طرح ہے میرے آقا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اب زرارہ پوچھ رہا ہے کہ کس طرح وہ بیان کیا جائے جس طرح اللہ خود اپنی عظمت 3 دفعہ بیان کرتا ہے دن میں۔ تو مولا بتا رہے ہیں کہ کس طرح بیان کرنی چاہیے اللہ کی عظمت کس طرح ہے۔ تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں تیرے سوائے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے جس طرح آپ کو اللہ کی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو عالمین کا پالنے والا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے، تو رحمان اور رحیم ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو بلند اور بالا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو عزت والا، طاقتور اور حکمت والا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو ایسا ہے کہ تیرے ذریعے سے ہی ہر مخلوق کی ابتدا ہے اور تیری طرف ہی ہر مخلوق نے پلٹنا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو نہ زائل ہونے والا ہے اور نہ کوئی تجھے زائل کر سکتا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے، تو اچھائی اور برائی کا خالق ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو جنت اور جہنم کا خالق ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ ہی تجھے کسی نے جنا، اور نہ ہی کوئی تیرے ہم پلہ ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی بادشاہ ہے، پاکیزہ ہے، سلامتی ہے، امان گاہ ہے، نگران ہے، قوت و عزت والا ہے، جبار ہے، بڑائی والا ہے، اور پاک ہے ان باتوں سے جو شرک کرنے والے کہتے ہیں، تو ہی اللہ ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تصویر ساز ہے، تیرے لیے ہی تمام اچھے نام ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب تیری تسبیح کرتے ہیں، تو عزت اور قوت والا اور حکمت والا ہے، تو ہی اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے، تو بڑا بلند ہے اور بڑائی اور بزرگی ہی تیرا لباس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ مومنین کرام، یہ حدیث میں نے کتاب ثواب الاعمال جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس میں سے تلاوت فرمائی ہے، اور یہ جو ہے باب نمبر 25 ہے جس میں یہ حدیث رقم ہے۔ آپ ضرور کتابیں پڑھا کریں، مستند شیعہ کتب کو پڑھا کریں تاکہ آپ تک معصومین علیہ السلام کی احادیث پہنچیں، اور یہ رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، خاص کر بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے، جبکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں ناصرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرما، ہماری نسلوں کو
جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم رکھ، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن، ان کے دامن سے متمسک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعنا اعدائہم اجمعین۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، پاک سیدہ صبات اللہ علیہ کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، اور پاک معصومین علیہ السلام کے ہر زندہ مردہ دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ یا علی مدد۔